حضور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے، اور زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نقاب میں ہے۔ زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نقاب میں ہے، نہیں وہ میٹھی نگاہ والا خدا کی رحمت ہے جلوہ فرما، غضب سے ان کے خدا بچائے جلال باری عتاب میں ہے۔ غضب سے ان کے خدا بچائے جلال باری عتاب میں ہے۔ کھڑے ہیں منکر نکیر سر پر، نہ کوئی حامی نہ کوئی یاور، بتا دو آ کر شفیع محشر تمہارا بندہ عذاب میں ہے۔ کریم ایسا ملا کہ جس کے بھرے ہیں ہاتھ اور کھلے خزانے، بتاؤ پھر مفلسوں کی پھر کیوں تمہارا دل اضطراب میں ہے۔ کریم اپنے کرم کا صدقہ لئیم بے قدر کو نہ شرما، تو اور رضا سے حساب لینا، رضا بھی کوئی حساب میں ہے، تو اور رضا سے حساب لینا، رضا بھی کوئی حساب میں ہے۔ میں نے جس آیت مقدسہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے کنتم خیر امہ، کہ تم بہترین امت ہو، تم بہترین امت ہو۔ اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ تم لاجواب امت ہو، تم بے مثال امت ہو، تم بے نظیر امت ہو، تم ایسی امت ہو جس کا کوئی جواب نہیں، تم ایسی امت ہو جس کی کوئی مثال نہیں، تم ایسی امت ہو جس کا کوئی جواب نہیں، بے نظیر ہو، بے مثال ہو، لاجواب ہو، بہترین ہو، تم بہترین امت ہو۔ کنتم خیر امہ، تم جیسی امت اس آسمان نے بھی نہیں دیکھا، تم جیسی امت دریا نے بھی نہیں دیکھا، تم جیسی امت پہاڑوں کی چٹانوں نے بھی نہیں دیکھا، تم جیسی امت لوگوں کی آنکھوں نے بھی نہیں دیکھا، تم جیسی امت اس زمین پر اتری ہی نہیں۔ تم بہترین امت ہو، تم لاجواب امت ہو، تم بے نظیر امت ہو۔ کنتم خیر امہ، تم بہترین امت ہو۔ انسان جو ہوتا ہے وہ تعریف پسند ہوتا ہے، وہ تعریف کو پسند کرتا ہے، بلکہ کچھ تو اتنے تعریف پسند ہوتے ہیں کہ اگر انہیں پتہ چل جائے کہ ان کے پیر صاحب نے ان کی تعریف کر دی ہے خانقاہ میں، تو پورے گاؤں والوں کو بتاتا پھرے گا کہ پیر صاحب میری تعریف کرتے ہیں۔ اتنا انسان تعریف پسند ہوتا ہے۔ مثال دیتا ہوں سمجھیے، اگر الحمدللہ سارے کے سارے سنی ہیں اور سارے کے سارے اہل سنت والجماعت سے ملے ہوئے جلے ہوئے ہیں، کوئی نہ کوئی ایسا ہے جو کسی نہ کسی کے ہاتھ پہ اپنے ہاتھ کو دیے ہوئے ہے نا، تو ایمانداری سے بتائیے کہ جس کے ہاتھ میں آپ نے اپنا ہاتھ دیا ہے وہ کتنا قابل ہوگا، وہ کیسا اعجاز والا ہوگا، وہ کیسا مقدس ہوگا، آپ بہتر جانتے ہیں۔ لیکن اگر جس کے ہاتھ میں آپ نے ہاتھ دیا ہے، اگر وہ اٹھ کر یہ کہے کہ میرا فلاں مرید بڑا قابل ہے، بڑا تعریف کے لائق ہے، قابل تعریف ہے، تو وہ بندہ پھولے نہیں سمائے گا کہ میرے حضرت نے میری تعریف کر دی، بلکہ تعریف تو بڑی دور کی بات ہے۔ آپ آ جائے اور کسی مرید کے خواب میں اس کا پیر تشریف لے آئے اور پھر اس کی تعریف کر دے، تو پورے محلے کو بتاتا پھرے گا کہ میرے پیر نے میری تعریف میرے خواب میں آ کر کی ہے۔ کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ کیوں؟ کیونکہ وہ جانتا ہے کہ جب کوئی بڑا کسی بڑے کی تعریف کرتا ہے، کوئی بڑا جب کسی چھوٹے کی تعریف کرتا ہے، تو پھر اس چھوٹے کو چھوٹا نہیں رہنے دیتا، اسے بھی بڑا بنا دیتا ہے، اسے بھی ادنا سے اعلیٰ کر دیتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ جب کوئی اعلیٰ کسی ادنا کی تعریف کرتا ہے تو اس ادنے کو ادنا نہیں رہنے دیتا، بلکہ اس ادنا کو اعلیٰ بنا دیتا ہے، اس کو عروج کی منزلیں عطا کر دیتا ہے، اس کو ترقیوں کی منزلوں پر پہنچا دیتا ہے، اس کو جو ہے جناب بہت ہی اعلیٰ مقام و مرتبہ عطا کر دیتا ہے۔ آپ دیکھیں حضور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت جبل الاستقامت، کنز الکرامت، سنیوں کی جان، ہماری شان، امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمت و رضوان نے جن جن لوگوں کی تعریف کی، جن لوگوں کی تعریف کی، پھر ان کا مقام کتنا بلند ہوا۔ ارے مصطفیٰ رضا کی تعریف کی تو انہیں مصطفیٰ رضا کی جب تعریف کی تو انہیں ہندوستان کا اعظم بنا دیا، مصطفیٰ رضا کی تعریف کی تو مفتی اعظم بنا دیا، اپنے وقت کا مفتی بنا دیا، اور ایسا مفتی بنایا کہ پھر اس صدی میں اس وقت میں اس جیسا مفتی کوئی نظر ہی نہیں آتا ہے۔
اور جب انہوں نے تعریف کی نعیم الدین مراد آبادی کی تو صدر الافاضل بنا دیا، صدر الافاضل بنا دیا۔ یہ اعلیٰ حضرت ہے کہ جب کسی ادنا کی تعریف کرتے ہیں تو اعلیٰ بنا دیتے ہیں۔ اب آگے چلیے، مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی نے جس کی تعریف کی اسے قطب المشائخ بنا دیا، اور حضور غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ حسن سنجیری نے جس کی تعریف کی اسے نظام الدین محبوب الہی بنا دیا، اسے قطب الدین بختیار کاکی بنا دیا، اسے سراج الدین اخی سراج بنا دیا، اسے علاء الحق پنڈوی بنا دیا، اور کیا مقام اور کیا مرتبے سے نوازا۔ اور جس کی تعریف حضور سیدنا پیر پیرا میر میرا شاہ جیلا غوث پاک نے کی ہے، پھر صرف تعریف تو بڑی بات ہے، تعریف کو چھوڑیں، تعریف تو بڑی بات ہے۔ جس بندے کے کندھے پر غوث اعظم نے قدم رکھ دیا ہے اسے اپنے وقت کا ولی بنا دیا، جس کے کندھے پر قدم رکھا ہے اسے ولایت کی منزلیں عطا کر دی ہے۔ یہ غوث اعظم کی شان ہے، تعریف تو دور کی بات ہے۔ اب دیکھیں کہ یہ تو غوث اعظم ہے، یہ تو غوث اعظم، لیکن ان کے بابا کی شان دیکھیں، حضور مشکل کشا، مشکل کائنات، داماد پیمبر، فاتح خیبر، جناب حیدر، وہ علی جن کے در کے گدا ہیں ولی، اور جس ولی نے ان کے در کی گدائی اختیار کی، اپنے وقت کے آفتاب و ماہتاب بن کے چمکے، اور اس علی نے جس کی تعریف کی، تعریف کو چھوڑے بلکہ یہ تاریخ گواہ ہے، اور اس آسمان نے بھی یہ منظر دیکھا ہے، اس زمین نے بھی یہ منظر دیکھا ہے کہ جس حسن کو کندھے پر بٹھایا اس پر امامت ناز کرنے لگی، اور جس کے گردن کو چوما اس پر شہادت ناز کرنے لگی۔ یہ علی المرتضیٰ ہیں، اور علی المرتضیٰ جس کے در کی گدائی اختیار کر اپنے آپ کو باب مدینۃ العلم کہتے ہیں، اس نبی آخر الزمان، محبوب کائنات، جان کائنات، حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس کی تعریف کی، انہوں نے جس کی تعریف کر دی، پھر وہ صداقت کا تاجدار بن کے چمکا۔ جس کی تعریف انہوں نے کر دی عدالت کا تاجدار بن کے چمکا، جس کی تعریف انہوں نے کر دی سخاوت کا تاجدار بن کے چمکا، جن کی تعریف انہوں نے کر دی پھر شجاعت کا تاجدار بن کے چمکا، جنہوں نے ان کی تعریف کی، انہوں نے جن کی تعریف کی اسے حضور سید عالم نے جس کی تعریف کر دی، پھر اس بلال حبشی کو حبشہ کا ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کا امام بنا کر چمکا دیا۔ ذرا سوچے تو صحیح کہ جن لوگوں کی تعریف کی گئی وہ ادنا سے اعلیٰ ہوتے گئے، لیکن اب سنو جس موضوع پر گفتگو کرنے لگا ہوں، کنتم خیر امہ، کہ تم بہترین امت ہو۔ اب یہ جو تعریف تمہاری ہو رہی ہے، تم ہو کون؟ پہچانا نہیں، اپنے آپ کو جانا نہیں، شناخت کھو بیٹھے، یہ نہیں جانا کہ ہم ہیں کون۔ اب ذرا پہچانو کہ تم ہو کون۔ آؤ اس آئینے میں دیکھو، اللہ رب العزت تمہاری تعریف کر رہا ہے۔ کون ہو تم؟ ارے تم وہی تو ہو نا جس نے دریائے دجلہ میں اپنے گھوڑوں کو دوڑا دیا تھا، تم وہی تو ہو نا جس نے جنگ بدر میں 1000 کو شکست دی تھی، تم وہی تو ہو نا جنہوں نے قیصر و کسریٰ میں زلزلے پیدا کر دیے تھے۔ ذرا سوچو تو صحیح، تم ہو کون؟ اپنی عظمت کو پہچانو، سنیو اپنی شناخت کو جانو، تم ہو کون؟ رب نے تمہارے مقام کو کتنا بلند کیا ہے، رب نے تمہاری عظمت کو کتنا بلند کیا ہے، رب نے تمہاری شان و شوکت کو کتنا بلند کیا ہے، اور فرما دیا کنتم خیر امہ، کہ تم بہترین امت ہو۔ کس طرح بہترین امت ہو؟ کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، جو تم بھلائی کے لیے، جو تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو، اللہ کی وحدانیت کا ذکر کرتے ہو، تم ہو کون؟ تم ہو کون؟ ذرا پلٹ کر اپنے آپ کو دیکھو، تمہاری شان رب نے کتنی عرفہ و اعلیٰ بنائی ہے۔ بلکہ بات تو یہی ہے کہ تمہارا ذکر صرف قرآن میں نہیں کیا، تمہارا ذکر صرف اس مقدس کتاب میں نہیں کیا جو مقدس کتاب حضور سید عالم پر نازل ہوئی، بلکہ ان کتابوں میں بھی کیا ہے، ان کتابوں میں بھی کیا جسے تورات کہتے ہیں، جسے انجیل کہتے ہیں،
جسے زبور کہتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر کلیم، جس سے رب نے خطاب فرمایا، جسے بلا بلا کر خطاب کرتا ہے، وہ کلیم جب تورات کے اوراق کو پلٹنے لگے، الواح تورات کو جب پلٹنے لگے تو پڑھتے کیا ہے، کیا نظر آتا ہے؟ ایک جو ہے اوراق پر، ایک ورق پر ایک امت کے آنے کی شان لکھی ہوئی ہے، ایک امت کی عظمت بیان کی گئی ہے، ایک امت کی شان و شوکت بیان کی گئی ہے، اس کے مرتبے اور منازل کو بیان کیا گیا ہے۔ حضرت موسیٰ پڑھنے لگے اور پڑھ رہے ہیں تو کیا پڑھ رہے ہیں کہ ایک امت ایسی آئے گی، ایک امت ایسی آئے گی کہ جب پروردگار کی بارگاہ میں وہ گڑ گڑا کر دعا کرے گی، اور دعا کرنے کے بعد اگر وہ اپنے رب کی بارگاہ میں اپنے آنسوؤں کے سوغات کو پیش کرے گی، اس کی آنکھ سے ایک آنسو کا قطرہ بھی اگر نکل جائے گا تو اللہ اس کی دعا کو قبول فرما لے گا، اس کی دعا کو اپنی بارگاہ ربوبیت میں مقبول فرما لے گا۔ صرف ایک قطرہ گر جائے، ایک قطرہ، یہ اور امتوں کا خاصہ نہیں تھا، یہ اور امت کی فضیلت نہیں تھی، یہ اور امت کا مقام نہیں تھا، لیکن تمہیں کیا مقام عطا کیا گیا؟ ایک آنسو کے قطرے گر جائیں تو بارگاہ ربوبیت میں تمہاری دعائیں مقبول ہو جاتی ہیں۔ حضرت موسیٰ پڑھنے لگے کہ ایک امت آئے گی ایسی جس کو رب نے اتنا مقام دیا ہوگا، جس کو رب نے اتنی جو ہے عظمتیں دی ہوگی۔ جب پڑھنے لگے تو عرض کیا مولا اب وہ میری امت بنا دے، دعا کرنے لگے، التجائیں کرنے لگے، کاش مولا وہ میری امت ہو جاتی، وہ میری امت ہو جاتی جس کے دل میں اتنا شوق، جس کے دل میں اتنا ذوق، تیری ربوبیت کا اس قدر ذوق، اور تو نے اس کو اتنا مقام نوازا، اس قدر اس کو اپنی بارگاہ میں شرف سے نوازا ہے کہ وہ تیری بارگاہ میں دعا کرے اور اس کی دعا قبول ہو جائے۔ ان کی زبان میں کتنا ذوق ہوگا، ان کے دل میں کتنا شوق ہوگا، ان کے اندر کیا محبت ہوگی، تیری کیا محبت ہوگی کہ وہ دعا کریں گے، ادھر دعا کریں گے ادھر قبول ہو جائے گی۔ بلکہ اگر وہ کہہ دیں مولا اس کی سفارش کر دے تو اللہ اس کی سفارش کر کے اسے جنت کا پروانہ عطا کر دے۔ اگر وہ کہہ دے کہ اس جہنمی کو جنت کا پروانہ عطا کر دے تو اللہ اس کو، اس جہنمی کو جنت کا پروانہ عطا کر دے۔ کیسا ذوق ہوگا، کیا زبان میں تاثیر ہوگی، مولا میری امت بنا دے۔ لیکن رب نے فرمایا موسیٰ خاموش ہو جاؤ، جو کچھ دیا گیا ہے لے لو اور شکر ادا کرنے لگ جاؤ، اس امت کو تمہیں نہیں دیا جائے گا۔ بلکہ رب نے فرمایا یہ امت ہم نے اپنے محبوب کے لیے بچا رکھی ہے، جب میرا حبیب آئے گا اس امت کو ہم اپنے حبیب کے حوالے کر دیں گے۔ اور فرمایا کہ یہ امت ہم اپنے حبیب کے لیے بچا کے رکھیں گے، یہ امت اپنے محبوب کو عطا کریں گے۔ الواح تورات پڑھتے رہے، ایک نظر ڈالی تو یہ پڑھا حضرت موسیٰ نے کہ وہ امت جب آئے گی اور جب کوئی نیکی کا ارادہ کرے گی تو اس نیکی کے ارادے کرنے پر، نیکی کا فقط ارادہ کرنے پر اس کو 70 گنا ثواب دیا جائے گا۔ ابھی اس نے نیکی کی نہیں، لیکن نیکی کا صرف ارادہ کیا ہے، کہا یہ تصور کیا اور یہ سوچا ہے کہ میں یہ نیکی کروں گا، یہ ارادہ کر لیا، اللہ رب العزت اسی ارادے پر 70 گنا ثواب عطا فرمائے گا۔ یہ کم بڑی بات ہے۔ اور فرمایا یہی نہیں پڑھا بلکہ یہ پڑھا کہ اگر وہ نیکی کا ارادہ کرے گی تو 70 گنا، اگر نیکی کا ارادہ کرے گی تو 70 گنا، اور اگر وہ نیکی کرے گی تو اس پر 1000 گنا ثواب عطا فرمائے گا۔ نیکی کا ارادہ کرے گی تو 70 گنا، اور نیکی کر لے گی تو 1000 کی تعداد بھی بیان کر دی کہ 1000 کی تعداد میں اسے جو ہے ثواب عطا کیا جائے گا۔ جب حضرت موسیٰ پڑھنے لگے پھر کہا مولا اسے میری امت بنا دے، وہ اسے میری امت بنا دے۔ رب نے فرمایا کنتو امت احمدہ، یہ تو میرے حبیب احمد کی امت ہے۔ فرمایا یہ میرے حبیب کی امت ہے، موسیٰ ہم تمہیں نہیں دیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام پڑھتے رہے تورات، ایک جگہ اور پڑھا اناجیلہم فی صدورہم، ان کے سینوں میں انجیلیں ہوں گی،
انجیل سے مراد قرآن مقدس، ان کے سینوں میں قرآن مقدس ہوں گی، اول تا آخر محفوظ ہوگا۔ حضرت موسیٰ جب پڑھنے لگے تو پڑھا کہ ان کے سینوں میں انجیلیں ہوں گی، مطلب قرآن مقدس اول تا آخر محفوظ رہے گا، اور وہ اپنے سینے میں محفوظ رکھیں گے۔ وہ امت دیکھ کر پڑھنے کی محتاج نہیں ہوگی، بلکہ جب چاہے گی، جہاں سے چاہے گی قرآن پڑھ لے گی، کیونکہ ان کے سینے میں قرآن اول تا آخر محفوظ رہے گا۔ اللہ رب العزت نے ایسا سینہ عطا کیا، ایسا ذہن عطا کیا، ایسا قوی ذہن عطا کیا، اور ایسا حافظہ دیا، ایسا حافظہ، ایسا ذہن اور ایسا جو ہے سینہ کسی امت کو عطا نہیں کیا۔ اللہ رب العزت نے تمہیں کس شان سے نوازا ہے۔ حضرت موسیٰ جب پڑھنے لگے مولا میری امت بنا دے، رب نے فرمایا نہیں، یہ تو میرے حبیب کی امت ہے، یہ تو میرے محبوب کی امت ہے، اسے اپنے حبیب کے لیے بچا رکھا ہے۔ جب میرا حبیب آئے گا ہم اپنے حبیب کو یہ امت عطا فرما دیں گے۔ حضرت موسیٰ پڑھتے رہے، ایک جگہ اور پڑھا، کیا پڑھا حضرت موسیٰ نے کہ اس امت کا خاصہ یہ ہوگا، اس امت کا خاصہ اور اس امت کا یہ اعجاز ہوگا کہ وہ امت جتنے بھی گناہ کرے گی اللہ رب العزت ان کے گناہوں پر پردہ ڈال دے گا، پردہ پوشی کرے گا۔ آپ دیکھیں کتنے گناہ کرتے ہیں، لیکن کیا کسی کو آپ کے گناہ کی خبر ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی۔ یہی لکھا ہوا تھا تورات میں کہ پردہ پوشی کی جائے گی۔ کیا مطلب؟ گناہوں کو چھپا لیا جائے گا، بتایا نہیں جائے گا کہ فلاں نے رات میں کیا کیا، بتایا نہیں جائے گا کہ اس نے کس طریقے سے رات میں اپنی عیاشیوں میں اپنا وقت برباد کیا، نہیں بتایا جائے گا، چھپا لیا جائے گا، کسی پر ظاہر نہیں کیا جائے گا۔ آپ دیکھیں نا، پچھلے امتیں جتنی بھی گزری ہیں، جو گناہ کیا گیا اور جتنے بھی گناہ ان لوگوں نے کیے، رات میں دروازے پر لکھ دیا جاتا تھا کہ فلاں نے فلاں گناہ کیے ہیں، بتا دیا جاتا تھا اور خبر کر دی جاتی تھی لوگوں کو کہ اس نے یہ گناہ کیا ہے۔ لیکن آج نہ ہی دروازے پر لکھا جاتا ہے، نہ ہی ہماری پیشانیوں پر لکھا جاتا ہے۔ کیا مطلب کیا ہے کہ جو گناہ اس امت میں تھے، گزشتہ امت میں تھے، کیا اب وہ گناہ اس امت میں موجود نہیں ہے؟ بالکل ہیں، وہ سارے گناہ یکے بعد دیگر اس امت میں موجود ہیں، لیکن بتایا نہیں جاتا۔ کیوں نہیں بتایا جاتا؟ اس کی وجہ سنیے کیوں نہیں بتایا جاتا۔ حضرت موسیٰ جب پڑھنے لگے کہ یہ جو ہے مقام اور یہ اعجاز، یہ بلندیاں، یہ رتبے، یہ شان عطا کی جائیں گی، مولا میری امت بنا، کہا نہیں تیری امت نہیں بنایا جائے گا۔ اب شوق سے کہنے لگے موسیٰ، جذبات میں آ کر کہہ دیا میری امت نہیں بناتا تو نہ بنا، مجھے اس کی امت میں پیدا فرما دے۔ فرمایا مجھے اس کی امت بنا دے۔ کیا مطلب؟ اگر تو اس امت کو مجھے نہیں دیتا تو اس نبی اپنے محبوب کی امت میں مجھے پیدا فرما دے۔ نبیوں نے دعائیں کی، تمنائیں کی، آرزویں کی کہ کاش ہم حضور سید عالم نبی آخر الزماں کی امت میں پیدا ہو جاتے۔ اعلیٰ حضرت کی زبان میں کہہ لو کہ انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو، کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی، کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی۔ وہ جانتے تھے کہ نبی آخر الزماں اس ذات کا نام ہے، اس محبوب پروردگار کا نام ہے جس نے اپنی امت کو کبھی بے سہارا نہیں چھوڑا، کبھی اکیلا نہیں چھوڑا۔ لیکن یہ ساری چیزیں تو ایک طرف، آپ دیکھیں کہ وہ سارے گناہ ہم میں موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہمارے پیشانیوں پر لکھا نہیں جاتا، ہمارے دروازوں پر لکھا نہیں جاتا، ہمارے گناہوں کی پردہ پوشی کی جاتی ہے، کسی کو بتایا نہیں جاتا۔ ہاں رات میں آپ نے کیا کیا ہے کیا کسی پر ظاہر ہے؟ ہاں ایک دوست بھی نہیں جانتا کہ فلاں نے کیا کیا ہے، ایک باپ بھی نہیں جانتا اپنے بیٹے کے بارے میں کہ میرا بیٹا کیا گڑ کھلا کر آیا ہے، ایک ماں بھی نہیں جانتی اپنے بیٹی کے بارے میں نہ جانے اس نے کتنے جو ہے ناپاک تعلقات پیدا کر رکھے ہیں، کوئی نہیں جانتا ہے۔ آپ کے تمام
जो है गुनाहों पर पर्दे डाले हुए हैं, छुपे हुए हैं। क्यों छुपे हुए हैं? पहली उम्मतों के तो बता दिए गए, तुम्हारे क्यों नहीं बताए गए, तुम्हारे क्यों छुपाए गए? हाँ, हजरत आदम की उम्मत गुनहगार तो थी, लेकिन कुछ तो थी ना जो आदम की नबूवत का इकरार करती थी। हजरत मूसा की उम्मत गुनहगार तो थी, लेकिन कुछ तो थी ना जो हजरत मूसा की नबूवत का इकरार करती थी। ये लोग तो थे, लेकिन उसके बावजूद बताया गया, छुपाया नहीं गया। ये अंबिया की उम्मतें, आप तफसीर पढ़ लीजिएगा, कुरान मुक़द्दस के तफसीर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि उम्मतें जो गुजरी है, गुज़िश्ता उम्मतों ने क्या क्या गुनाह किए हैं और कैसे कैसे गुनाह किए हैं। जब गुनाहें करते थे तो अल्लाह का अज़ाब आ जाता था, और अज़ाब कैसी कैसी शक्ल में, कैसी कैसी सूरतों में आता था कि अगर आज इंसान तसव्वुर भी कर ले तो कलेजा दहल जाता है। आज अगर इंसान तसव्वुर भी कर ले तो कलेजा मुंह को आता है। ऐसे अज़ाब नाजिल किए गए, ऐसा उनके ऊपर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपना अज़ाब नाजिल किया। लेकिन इस उम्मत में क्यों नहीं होता? अंबिया की हम उम्मतें पढ़ते हैं, ऐसी ऐसी उम्मतें गुजरी हैं, लेकिन क्यों नहीं होता? मैं इसी तसव्वुर में, इसी ख्याल में डूबा हुआ था, ये सारा हो रहा है, लेकिन यहाँ क्यों नहीं हो रहा? वहाँ छुपाया जा रहा है, यहाँ छुपाया जा रहा है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह से आवाज़ आई, ऐ बंदे क्यों सोच में पड़ा है? तूने तो सिर्फ अंबिया की उम्मतों को देखा है, अंबिया की उम्मतों को देखता आ रहा है, तूने नबी को नहीं देखा ना, इसलिए जवाब नहीं मिला। अगर नबी को देख लेता तो जवाब मिल जाता। आदम को एजाज से नवाजा है, वो आदम बेमिसाल है, मूसा बेमिसाल है, ईसा बेमिसाल है, इब्राहिम बेमिसाल है, और लूत बेमिसाल है, हजरत नूह बेमिसाल है। जितने अंबिया गुजरे हैं सब बेमिसाल है, लेकिन जिसे अपना महबूब बनाया, वो इन बेमिसालों में बेमिसाल है। तो जिस तरह हमने अपने हबीब को तमाम उम्मतों में, तमाम नबियों में बेमिसाल बनाया, इसी तरह हमने अपने हबीब की उम्मत को तमाम उम्मतों में बेमिसाल बनाया है। जवाब इसीलिए नहीं मिलता कि तू उम्मतों को देखता आ रहा है, तूने नबी को नहीं देखा। नबी को देख लेता तो जवाब मिल जाता। अब मैं उन लोगों का नाम लेकर अपनी ज़बान का वज़ू ख़राब नहीं करना चाहता हूँ जो लोग ये बात करते हैं, जो लोग गली गली जाकर ये तबलीग करते हैं कि जनाब हम तो अच्छे हैं, हम बहुत पाक हैं, हम बहुत तैयब हैं, हम बहुत ताहिर हैं, हम अच्छे हैं, इसीलिए ये उम्मत अच्छी है। हम बेमिसाल हैं, इसीलिए ये उम्मत बेमिसाल। कुंतुम खैरा उम्मा, तुम बेहतरीन उम्मत हो, तो हमारे अमाल ऐसे हैं इसीलिए हम बेमिसाल हैं। मैं कहता हूँ जनाब आप ऐसे नहीं है कि आपके जो है अमाल ऐसे नहीं है कि आपसे कहा जाए कि तुम बेहतरीन उम्मत हो। नहीं, ये तो हबीब के रुखे वद्दुहा को देखकर तुम्हें बेहतरीन कहा गया है। ये तो हबीब के जो है फजलो कमाल और हबीब की शान, हबीब की अजमतों, हबीब की मर्तबों को देखकर तुम्हें बेहतरीन कहा गया है। अपने हबीब तमाम उम्मतों में एजाज किया, इसीलिए तुम्हें भी तमाम उम्मतों में एजाज किया। अपने हबीब को तमाम नबियों में एजाज किया, अपना महबूब बनाया, इसीलिए तुम्हें अपने नबी की उम्मत को यानी तुम्हें अपना महबूब बनाया। वरना आप देखें अजाब तो आ जाता था, लेकिन अब अजाब क्यों नहीं आता? क्यों रुका हुआ है अजाब? एक चीज़ आप देखें कॉमन है पिछली उम्मतों में और इस उम्मत में। पिछली उम्मत में अजाब उस वक्त आया करता था जब उम्मतें अंबिया की गुस्ताखियाँ किया करती थी, अंबिया की गुस्ताखी किया करती थी, उनकी तौहीन किया करती थी, अजाब आ जाता था। आज तौहीन नहीं हो रहा है। आज क्या हुजूर की शान को घटाया नहीं जा रहा है? आज क्या हुजूर की शान में नुक्ताचीनी नहीं की जा रही है? क्या हुजूर को माज़अल्लाह अपनी तरह बशर नहीं कहा जा रहा है? क्या वो सारी चीज़ें आज मौजूद नहीं है? हाँ, ये हो सकता है कि लोग ज़बान से ना कहते हों, लोग अलल ऐलान ना करते हों, ना कहते हों, लेकिन किताबों में तो लिख रखा है ना, किताबों में तो कह दिया है ना, ये सारी चीज़ें हो रही हैं। लेकिन अब मेरा सवाल ये है कि पिछली उम्मतों में अजाब आ जाता था, पिछली उम्मतों को जो है हलाक को बर्बाद कर दिया जाता था, इस उम्मत को तबाह क्यों नहीं किया जाता? इस उम्मत को क्यों हलाक नहीं किया जाता? ये उम्मत क्या हबीब की शान में गुस्ताखी
ترقی نہیں کر رہی ہے؟ بے شک کر رہی ہے۔ پھر کیوں نہیں ہوتا؟ چاند ٹوٹ کر زمین پر کیوں نہیں آتا؟ آسمان کیوں نہیں پھٹتا؟ زمین کیوں نہیں پھٹتے؟ جو ہے زمین کیوں نہیں پھٹتے؟ دریا اپنی موجوں کی رخ کو کیوں نہیں بدلتی؟ پہاڑ کو جو ہے ذرہ ذرہ کیوں نہیں ہوتا؟ یہ سب کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ تو آؤ قرآن سے پوچھیں، اے قرآن اب تو ہی بتا دے یہ سب ہوتا کیوں نہیں ہے؟ کیوں اس امت کو تباہ نہیں کیا جاتا؟ کیوں اس امت پر عذاب نہیں آتا؟ تو قرآن رہنمائی کرتا ہے اور فرماتا ہے، قرآن کہہ رہا ہے اس لیے نہیں آتا کیونکہ تمہارے درمیان اللہ کا محبوب جلوہ گر ہے۔ اللہ کا محبوب تمہارے درمیان ہے، اسی لیے عذاب نہیں آتا۔ اور رب فرما رہا ہے، حبیب ہم ان پر عذاب کیسے نازل فرمائے، ہم ان پر عذاب کیسے ڈالے، جبکہ آپ ان کے درمیان جلوہ فرما ہے۔ جب آپ ہیں تو ان پر عذاب کیسے آ سکتا ہے؟ پتہ کیا چلا کہ حضور آج بھی موجود ہے، بلکہ حضور مدینے میں بھی موجود ہے اور سنیوں کے سینے میں بھی موجود ہے۔ اسی لیے بابا دعال کہتے ہیں، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والی ہے۔ حضور آج بھی ہے، اسی لیے عذاب نہیں آتا۔ یہ حضور کی امت میں آنے کا صدقہ ہے، حضور کی امت میں آنے کا صدقہ ہے کہ آج ہمارے گناہوں پر پردے ڈالے ہوئے ہیں، آج ہماری عزتیں نیلام نہیں ہو رہی ہے، یہ حضور کا صدقہ ہے۔ اگر کسی اور کی امت میں آئے ہوتے تو تم ہلاک و برباد کر دیے جاتے، لیکن حضور کی امت میں آنے کے بعد رب نے تمہیں اس مقام و مرتبے سے نوازا۔ بس ضرورت اس بات کی ہے، اپنے وقار کو، اپنے جو ہے عزت کو، اپنی آبرو کو، اپنی شناخت کو پہچانے کہ آپ ہیں کون۔ آپ کو ابھی بہت بڑی منزلیں طے کرنا ہے، آپ کو سرحدیں پار کرنا ہے، آپ کو بہت کچھ کرنا ہے۔ لوگ تو یہ سوچ رہے ہوں گے، میں پچھلی جمعہ جب تقریر کر کے گیا تو لوگوں نے یہ سوچا ہوگا شاید یہ بھڑکاؤ تقریر کرنے والا ہے، یہ ایسی تقریریں کرتا ہے کہ لوگوں میں انتشار برپا ہو جائے، ایسی باتیں کرتا ہے کہ لوگ آپس میں قتل و غارت کرنے لگے، لوگ لڑنے لگے۔ واللہ میں صرف آپ کو بیدار کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ کسی کو اگر میری بات بری لگتی ہے تو لگے، اس لیے کہ کہتا ہوں وہی بات، سمجھتا ہوں جسے حق، نہ ابلے مسجد ہوں نہ تہذیب کا فرزند، اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں، بیگانے بھی ہیں ناز خوش، میں زہر حلائل کو کبھی کہہ نہ سکا قند، وہی بات کہوں گا جو قرآن و حدیث کی روشنی میں ہو، وہی بات کہوں گا اور وہی بات کروں گا جو اسلام حقیقی معنوں میں پیش کرنا چاہتا ہے اور آپ تک پہنچانا چاہتا ہے۔ میرا کام ہے آپ تک پہنچا دوں، آپ عمل نہ کریں یا کریں وہ آپ کی ذمہ داری ہے، بس اس نیت سے وہ بات پہنچا دیتا ہوں تاکہ بروز محشر میں میری گرفت نہ ہو، یہ نہ کہا جائے کہ تمہیں تو رہنما بنایا گیا تھا، تمہیں تو اس لیے علم دین کی دولت عطا کی گئی تھی تاکہ تم لوگوں کو وہ راہ دکھاؤ جو راہ ہم دکھانا چاہتے ہیں، جو راہ اس راہ پر چلاؤ جس راہ پر چلانا چاہتے ہیں، لیکن تم تو اپنی جیب گرم کرنے کے چکر میں لگے ہوئے تھے، تم تو اپنے نذرانوں کے چکر میں لگے ہوئے تھے۔ کوئی برا کہے تو کہتا رہے، لیکن حق بات کہہ کر گزر جاؤں گا، اس لیے کہ میری شناخت، میری پہچان یہ ہے کہ میں ہزار کے مجمع میں بھی حق کہتا ہوں اور انشاءاللہ کہتا رہوں گا، اور جب تک اس جسم میں جان باقی ہے میں کہتا رہوں گا، اس لیے کہ نہ ہی کسی کی ڈگری نے مجھے حق بات کہنے سے روکا ہے اور نہ ہی کسی کی دی ہوئی ڈگری مجھے حق بات کہنے سے روک سکتی ہے۔ وقت آئے گا تو انشاءاللہ ہم بھی بتائیں گے کہ ہم کس در کے پلے ہوئے گدھے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔